مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام لے کر ایک مرتبہ پھر حاضر ہو چکے ہیں، روحانی علاج اور استخارہ۔ انشاءاللہ الکریم اس پروگرام میں ہم آپ کی کالز لیں گے، آپ کے SMS لیں گے، آپ کے پیغامات لیں گے۔ چیٹ کے ذریعے بھی آپ چاہیں تو ہم سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں۔ جو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں، اسکرین پر آپ جو نمبر ملاحظہ فرما رہے ہیں، آپ چاہیں تو اس نمبر پہ کال بھی کر سکتے ہیں۔ واٹس ایپ میں وائس میسیجز کے ذریعے بھی آپ پروگرام کو جوائن کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ الکریم ہم آپ کے پوچھے گئے سوالات انشاءاللہ اس کے جوابات ہم یہاں پر لیں گے، اور یقیناً کئی افراد ایسے ہیں جو پریشان حال ہیں، جو بیمار ہیں، جو آفتوں میں مصیبتوں میں مبتلا ہیں۔ ہم شروع ہی میں ان کے لیے دعا گو بھی ہیں۔ اللہ پاک ان تمام مسلمانوں کی حاجات پر رحمت کی نظر فرمائیں جو پریشان حال ہیں، جو مشکلوں میں مبتلا ہیں۔ اللہ پاک ان کی پریشانیوں کو بھی آسان فرمائیں، ان کی مشکلات کو بھی حل فرمائیں۔ تو آپ روحانی علاج بھی جان سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ استخارہ بھی اس پروگرام میں کروا سکتے ہیں۔ پروسیس بالکل سیم ہے جو میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ ان ذریعوں سے آپ ہم تک پہنچیں اور استخارہ بھی آپ کروائیں۔ استخارہ ہر جائز کام میں آپ استخارہ کروا سکتے ہیں، حرام کام یا ناجائز کاموں پر تو استخارہ بنتا ہی نہیں ہے۔ جیسے میں آپ کو اگزامپل کے طور پر یہ عرض کروں کہ آپ کوئی نیا بزنس اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، آپ کہیں جاب کرنا چاہتے ہیں، آپ کچھ اور جائز کام کرنا چاہتے ہیں، آپ جاننا چاہتے ہیں کہ اس میں مشیت الہی کیا ہے، کیا مجھے یہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، میرے لیے اس میں بہتری ہے یا بہتری نہیں ہے، تو آپ استخارہ ان معاملات میں ضرور کروا سکتے ہیں۔ رشتوں کے معاملات ہمارے یہاں پر ہوتے ہیں، یہ لڑکی سے رشتہ بہتر ہے نہیں ہے، فلاں لڑکے سے رشتہ بہتر ہے یا نہیں ہے، تو آپ رشتوں کے معاملات میں بھی استخارہ اگر کروانا چاہیں تو استخارہ ضرور کروائیے۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کی کالز کی طرف بڑھیں، میسیجز کی طرف بڑھیں، آئیے پروگرام میں درود پاک کی فضیلت کو ہم شامل کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، اور جب درود پاک کی فضائل ہم سنتے ہیں تو من چاہتا ہے، دل چاہتا ہے کہ ہم درود پاک ہی پڑھتے چلے جائیں۔ سبحان اللہ، اللہ پاک کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ سبحان اللہ، بڑی پیاری یہ فضیلت ہے۔ جو چاہتا ہے کہ نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرنے کی سعادت ملے، تو ایک ذریعہ درود پاک بھی ہے۔ آئیے شوق و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ میرے ساتھ مل کر بھی آپ درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، جیسا کہ میں نے ابتدان میں ہی عرض کیا ہے کہ روحانی علاج اور استخارے کیے جائیں گے۔ گزارش کروں گا کہ جو ابھی پروگرام دیکھ رہے ہیں، جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، آپ تنہا جوائن نہ رہیں بلکہ اپنی فیملی میں بھی اور اپنے دوست و احباب میں بھی اس لنک کو شیئر کر دیجئے۔ کئی لوگ پریشان حال ہمارے یہاں پر ہوتے ہیں، مشکلوں میں گھرے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی راستہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں، راستہ ان کو دکھائی نہیں دیتا، کوئی حل ان کو سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ کا اپنا FGN چینل یہ سلسلہ ان افراد کے لیے لے کر آتا ہے کہ جو پریشان حال ہیں، جو مشکلوں میں گھرے ہوئے ہیں اور روحانی علاج وہ کروانا چاہتے ہیں، روحانی علاج وہ جاننا چاہتے ہیں، استخارے کروانا چاہتے ہیں، تو ان دوست و احباب میں، ان کے گروپس میں بھی آپ یوٹیوب پر اگر دیکھ رہے ہیں تو ہماری لنک کو شیئر کر دیجئے۔ آئیے ہم آپ کی کالز کی طرف بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آپ ہم سے کیا معلوم کرنا چاہ رہے ہیں، کن چیزوں کا روحانی علاج آپ جاننا چاہ رہے ہیں یا کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ جی کالز دیجیے گا۔ میرے چھوٹے بھائی وسیع احمد، ان کے والدہ کا نام شمیمہ خاتون، یہ کافی دنوں سے ان کا بزنس میں نقصان چل رہا ہے، اور کاروبار میں یہ نقصان ہو رہا ہے، یہ بعض اوقات ٹینشن میں بھی آ جا رہے ہیں، تو ان کے لیے استخارہ فرما دے حضور، اور کچھ روحانی علاج بھی عطا فرما دیجیے۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے ان کے کاروبار میں،
خوب برکت عطا فرمائے انشاءاللہ الکریم. روحانی علاج بھی بتائیں گے ہمارے سرفراز بھائی، اور استخارہ بھی انشاءاللہ ہمارے شعیب بھائی کر کے بتائیں گے کہ کیا معاملات ہیں اور کیا ایسی وجہ ہیں کہ جس کی وجہ سے رزق میں تنگی ہے اور یہ بے برکتی کے شکار ہیں. جی نیکسٹ کال دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد راغب ہے. FGN چینل سے میرا سوال ہے کہ میری پڑھائی کے سمے زبان بہت چپکتی ہے، اس کے لیے روحانہ علاج بتائیے. پڑھائی کے دوران زبان یہ چپکتی ہے، غالباً یہی آپ نے سوال فرمایا ہے. انشاءاللہ اس کا روحانی علاج بتائیں گے. آپ کے لیے ہم دعا گو بھی ہیں، اللہ پاک آپ کی اس مشکل کو حل فرمائے اور پڑھائی کرنے میں اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں عطا فرمائے. انشاءاللہ اس کا روحانی علاج ضرور بتائیں گے. آپ آخر تک پروگرام میں شامل رہیے گا. جی ایک اور کال دیجیے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام بلال ہے. FGN چینل سے میرا سوال ہے کہ مجھے بے چینی رہتی ہے، گھبراہٹ جیسا ہوتا ہے، اس کے لیے روحانی علاج کیا ہے؟ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، ہماری بے چینیوں کو دور فرمائے، آپ کی بے چینیوں کو دور فرمائے اور آپ کی بے چینی کو اللہ پاک سکون و اطمینان میں تبدیل فرمائے. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. بالکل ہم بتائیں گے انشاءاللہ الکریم. FGN چینل کے ناظرین، یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے، روحانی علاج اور استخارہ. روحانی علاج بھی بتانے کا سلسلہ اسٹارٹ ہونے والا ہے اور استخارے بھی انشاءاللہ الکریم کیے جائیں گے. ایک مرتبہ پھر گزارش کروں گا کہ آپ آخر تک شامل رہیے گا. ہو سکتا ہے کئی ایسے معاملات، کئی ایسی بیماریاں جن کے حل پر ہم کئی مرتبہ غور کر چکے ہیں، تلاش کرتے ہیں لیکن نہیں مل رہے ہیں، تو پروگرام کے آخر میں انشاءاللہ الکریم مل جائیں گے. اور اگر آپ بھی ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھی ہم سے رابطہ فرمائیں. حضور یہ ایک اسلام بھائی نے سب سے پہلے ہم سے بات کی، جی وسیم بھائی یا وسیم بھائی نے، کہ رزق میں جو ہے وہ کافی تنگی رہتی ہیں اور بے برکتی کے یہ شکار ہیں. تو آپ کچھ روحانی علاج بتا دیں کہ جس سے ان کے رزق میں برکت کے کچھ اسباب بن جائیں. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. آمین. اس کے لیے آپ جو ہے بہت ہی آسان عمل ہے، روزانہ آپ کو یہ عمل کرنا ہے. وہ یہ ہے کہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ 49 ٹائمز پڑھ کر جو ہے آپ اپنے جو سامان وغیرہ ہے اس پر آپ دم کر دیجئے. اللہ نے چاہا تو آپ ہر قسم کے نقصان سے محفوظ رہیں گے. اسی کے ساتھ ساتھ آپ نمازوں کی پابندی بھی آپ رکھیے گا، اور ہر نماز کے بعد آپ کو یہ پڑھنا ہے 100 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، یہ پڑھ لیں اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کریں. آپ کی جو بھی غم ہے، فکر ہے، پریشانی ہے، کاروباری نقصان ہے، کاروبار میں بے برکتی ہے، سب انشاءاللہ تعالیٰ دور ہوگی انشاءاللہ. ماشاءاللہ. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. استخارہ بھی کیا گیا ہے. میں شعیب بھائی سے عرض کروں گا کہ استخارے میں کیا آیا ہے، ارشاد فرمائے. وسیع احمد بن شمیمہ خاتون، استخارہ کیا گیا. استخارے میں آپ کے کاروبار میں ایسا کوئی کیا کرایا جادو جنات کے معاملات نہیں ہیں، صرف اور صرف نظر بد کا اشارہ بتایا جا رہا ہے. جی حقیقت حال اللہ پاک کی بہتر جانتا ہے. ایک مسئلہ یاد رکھے، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. عافیت والا معاملہ فرمائیں. اپنے لیے دعا بھی کریں، رزق میں برکت کی دعا کرتے رہیں، رزق حلال ہی کمائیں. ہر طرح کی وہ باتیں، وہ انداز کے جو حرام یا ناجائز ہوتے ہیں یا درست نہیں ہوتے، علماء نے اور شریعت اسلامیہ نے جن سے منع فرمایا ان سے احتیاط کریں. تو ہر مسلمان انشاءاللہ الکریم اگر رزق کے لیے کوشاں رہیں تو اللہ پاک اس کو رزق میں برکت عطا فرمائے گا. ایک راغب بھائی ہیں ہمارے، انہوں نے سوال کیا تھا کہ یہ پڑھتے ہیں تو دوران پڑھائی ان کا گلا، زبان وغیرہ چپک جاتی ہیں، یہ آزمائش کے شکار ہیں. میں چاہوں گا کہ اس پر بھی اگر آپ کچھ روحانی علاج عطا فرما دیں. جی اس کے لیے آپ جو ہے نا راغب بھائی، پڑھائی کرنے سے قبل جو ہے آپ کو ایک چھوٹا سا ایک آپ یہ عمل کر لیں. اول آخر درود شریف کے ساتھ یا وہاب یا وہاب یا وہاب 7 بار اول آخر درود شریف پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. اور جو پریشانی آ رہی، جو دقت ہے آپ کو، اس کے لیے آپ دعا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ پریشانی دور ہوگی. اور یہ عمل کر کے آپ پڑھائی شروع کریں گے تو اللہ نے چاہا تو جو آپ کو پریشانی آ رہی، جو زبان چپک رہی ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ دور ہو جائے گی.
اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، عافیت والا معاملہ فرمائے، اور اللہ پاک جو بھی آپ پڑھائی کر رہے ہیں اس میں کامیابی عطا فرمائے۔ بلال بھائی ہیں، انہوں نے سوال کیا تھا کہ بڑی بے چینی رہتی ہے، گھبراہٹ کا یہ شکار رہتے ہیں، تو یہ بے چینی یا گھبراہٹ کس طرح دور ہو، اس کا بھی کچھ روحانی علاج عطا فرما دیں۔ جی، اس کے لیے آپ جو نمازوں کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد کم از کم جو ہے 7 بار، زیادہ سے زیادہ اس کی کوئی قید نہیں ہے، کم از کم 7 بار دل پر ہاتھ رکھ کر جو ہے یا اللہ قوینی او قلبی، یا اللہ قوینی او قلبی، اس کو آپ پڑھ لیں، انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے انشاءاللہ جو آپ کو گھبراہٹ ہو رہی ہے، بے چینی ہو رہی ہے، تکلیف ہے، وہ انشاءاللہ دور ہوگی انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ قرآن کریم فرقان حمید FGN چینل کے ناظرین ہر جگہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ سبحان اللہ، قرآن کتنے پیارے انداز میں ایک چیز کو بیان کرتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے جن کا دل بے چین رہتا ہے، وہ بے قرار رہتے ہیں، گھبراہٹ کے شکار رہتے ہیں، ان کے لیے کیا ہی پیارا ایک وظیفہ، ایک ورد قرآن نے بیان کیا، اور جو وظیفہ ورد، جو عمل قرآن نے بیان کیا ہو، اس سے بہتر وظیفہ اور کون سا ہو سکتا ہے۔ قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کے ذکر ہی میں دلوں کا چین ہے۔ جی ہاں، اللہ پاک کا ذکر اگر بندہ کرتا رہتا ہے تو اس کا دل یہ چین پاتا ہے، قرار پاتا ہے۔ گھبراہٹ کا شکار ہو، اس طرح کے معاملات دل میں ہوں، کہیں دل نہیں لگ رہا ہو، بعض اوقات بڑا اچھا انوائرمنٹ ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی دل نہیں لگتا اور کچھ نہ کچھ بے چینی رہتی ہے، تو اس میں 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ ذرا غور کریں کہ آخر یہ بے چینی کی وجہ کیا ہے۔ کوئی نہ کوئی فکر، کوئی نہ کوئی سوچ، کچھ نہ کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں، تو اس کو حل کرنے کی کوشش کریں، اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ پھر بھی اگر کچھ پرابلم نہیں ہے، پھر بھی دل بے قرار ہے، دل بے چین ہے، اللہ پاک کا ذکر کریں، انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں جو ہے وہ ملا کریں گی۔ ایک اسلامی بھائی سوال کر رہے ہیں یوٹیوب پر چیٹ کے ذریعے ہیں، پٹیل سر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری نانی کو عصر مغرب کے بیچ میں طبیعت ان کی ٹھیک نہیں رہتی۔ نانی کا نام ہے زلیخا اور ان کی امی کا نام ہے آمینہ، ان کا استخارہ کر دیں۔ زلیخا بنت آمینہ، ان کا استخارہ کرنا ہے کہ عصر و مغرب کے درمیان میں ان کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے، کیا معاملہ ہے؟ انشاءاللہ ہم ضرور بتاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نانی کو کرم کی، ان پر رحمت کی نظر فرمائے، اور اس طرح کا جو معاملہ ہے گھبراہٹ کا، طبیعت خراب ہونے کا، اللہ پاک ان کو شفا دے، صحت یابی عطا فرمائے، ان کو صحت یاب رکھے۔ اللہ پاک وہ تمام اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں جو اس وقت ہمارے ساتھ جوائن ہے، جو بیمار ہیں، اللہ پاک ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نافع عطا فرمائے۔ آمین۔ اور بھی FGN چینل کے ناظرین، آپ کالز کے ذریعے، میسیجز کے ذریعے ہم سے روحانی علاج جان سکتے ہیں۔ یوٹیوب چیٹ کا آپشن آن ہے، آپ یوٹیوب چیٹ کے ذریعے ہمیں جوائن کیجئے، آپ روحانی علاج جان سکتے ہیں، استخارہ آپ لائیو کروا سکتے ہیں۔ جی ہاں، ہر ہفتے میں 2 دن ہم لائیو آتے ہیں تاکہ ہم آپ سے ڈائریکٹ براہ راست کنیکٹ ہوں اور ہم آپ سے بات کریں، اور آپ سے جو آپ کے مسائل ہیں، جو معاملات ہیں وہ جانیں، اور استخارے وغیرہ جو آپ کروانا چاہتے ہیں وہ استخارے بھی ہم کروائیں۔ جی میں چاہوں گا کہ مزید جو کالز ہیں وہ دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیس احمد پلامو سے، پلامو جھارکھنڈ سے۔ میرا یہ سوال ہے آپ کی بارگاہ میں کہ بارش کا موسم ہے، بارش کی وجہ سے بعض اوقات دیواریں گر جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے، تو اس کے لیے کچھ روحانی علاج ہمیں عطا فرما دیجیے۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، عافیت والا معاملہ فرمائے۔ یقیناً اس وقت جو بارشوں کا حال ہے، اور کئی جگہوں پر، کئی اسٹیٹس میں جو بارشوں کا سلسلہ ہے وہ بڑا ہی تیز ہے، اور ممبئی میں اگر اس وقت میں بات کروں، ہم قادری اسٹوڈیو سے اس وقت لائیو ہیں ممبئی سے، تو یہاں پر بھی شدید بارشوں کا سلسلہ ہے، موسلا دھار بارشوں کا سلسلہ ہے۔ کئی ایریاز جو ہیں وہ بلاک ہو چکے ہیں، ٹرینیں بند ہو چکی ہیں۔ یقیناً ایسے معاملات میں بڑی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رحمت والی بارش عطا فرمائے، کرم والی بارشیں عطا فرمائے۔ اس کا روحانی علاج بتائیں گے کہ کس طرح بارش میں ہمارے گھر، ہماری دیواریں، ہماری اس طرح کی جو چیزیں کہ جو بارش میں نقصان جو ہے وہ ان چیزوں کو پہنچ سکتا ہے، وہ کس طرح حفاظت میں رہیں، ہم بالکل یہ آپ کو بتائیں گے۔ کیا فرماتے ہیں سرفراز بھائی؟ جی ہاں،
اگر اللہ نہ کرے اس طرح کا معاملہ ہے، دیواریں گر جانے کا اندیشہ ہے، یا ویسے بھی اپنے گھر کی حفاظت کے لیے آپ جو ہے اپنی گھر کی دیواروں پر جو ہے یہ یا ظاہرو یا ظاہرو یا ظاہرو آپ اس کو لکھ لیجئے. اللہ پاک نے چاہا تو گھر کی جو دیواریں ہوں گی وہ اس کی حفاظت ہوگی انشاءاللہ تعالی. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. اچھا یہاں پر ایک مدنی پھول یہ بھی سنتے چلیں FGN چینل کے ناظرین کہ جس کے پاس یہ وسعت ہے کہ اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جس کو بارش آنے سے پہلے ہم ٹھیک کروا سکتے ہیں. اس طرح کے چھتوں میں سوراخ ہوتے ہیں، اور اگر پترے بھی ہیں، ٹاپرے بھی ہیں، تو اس کے اوپر پراپر پلاسٹک کا جو ہے وہ انتظام اہتمام کرنا بہت بڑی بات نہیں ہوتی. اور میں جانتا ہوں کہ اس طرح کے لوگ، ان کے پاس مالی اعتبار سے کافی کمی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی یہ اور جگہوں پر خرچ کر ہی رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کئی جگہوں پر یہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں، ہزاروں روپے لگا رہے ہوتے ہیں. تو اگر اس طرح کا بھی گھر بنا ہوا ہے تو پلاسٹک کی اس طرح کی چیزیں جس سے پانی آنے سے روکا جا سکتا ہے، اس طرح سے جو خطرات بارش کی وجہ سے ہوتے ہیں وہ روکے جا سکتے ہیں، تو وہ یقیناً وہ اقدامات کرنے چاہیے اپنے تحفظات کے پیش نظر. اب پانی دیواروں میں اتر رہا ہے، دیواریں کچی ہو رہی ہیں، پھر نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ دیواریں گر جاتی ہیں، گھر گر جاتے ہیں. تو اس میں گزارش کروں گا کہ پکے مکان ہیں یا کچے مکان ہیں، جو بھی کیفیات ہیں، جو کنسٹرکشن کرنے والے ہوتے ہیں، جو بلڈرز ہوتے ہیں، انجینئرز اس کے جو ہوتے ہیں، پراپر ان کو دکھوا کر کے جو پکے مکانات ہیں، بعض اوقات ان کی ویلیڈیٹی پوری ہو جاتی ہے، سریے ہوتے ہیں، کئی ساری اس میں آئٹم لگائی ہوئی ہوتی ہے جو ایک وقت رہنے کے بعد میں پھر وہ ختم سی ہو جاتی ہے. اور باقاعدہ اس کے جو پروفیشنلز ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ خطرے سے خالی نہیں ہے. تو عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ بارشوں میں وہ ایریاز، وہ مکانات کی جہاں بہت پرانی بلڈنگیں ہیں، 50 60 سال ہو گئے ہیں، وہ گر جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، لوگ ہلاکت میں جو ہے وہ پڑ جاتے ہیں، جانیں چلی جاتی ہیں، اموات ہو جاتی ہیں. تو اس طرح کے معاملات میں بھی ہمیں بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے اور عقل سے کام لینا چاہیے. ظاہر سی بات ہے کہ اگر تھوڑا بہت پیسہ بچا لیا اور جانی چلی گئی تو وہ پیسہ جو بچا وہ کس کے کام آئے گا. لہٰذا اس طرح کی جو چیزیں ہیں، وائر ہمارے گھروں پر کھلے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ کہیں سے کنیکشن لیا ہوا ہے جناب، وہ وائر کھلے ہوئے ہیں، اب اس پر پانی گر رہا ہے اور وہ پانی کے ذریعے دیواروں میں اگر کرنٹ جو ہے وہ پھیل گیا، یا گھر کے باہر بھی آپ دیکھیں جانور مر جاتے ہیں، دیگر چیزیں اس طرح کی ہلاکت کا جو ہے وہ شکار ہو جاتی ہیں. تو ہمیں ہوش کے ناخن لینا چاہیے، اور اس طرح کی جو بے احتیاطی ہے اس میں بھی احتیاط سے ہمیں کام لیں گے تو انشاءاللہ الکریم ہم بچے رہیں گے. اور یہ اسباب ہے، اسباب کو اختیار کر کے ہی ہمیں توکل کرنے کا حکم دیا گیا ہے. بہرحال یہ جو وظیفہ بتایا ہے یہ سب کے لیے ہے، اس کو کریں انشاءاللہ الکریم. دیوار گرنے سے، گھر گرنے سے ہمارا محفوظ رہے گا، اور بہت چھوٹا سا کام ہے. اچھا حضور، اس میں یہ رہنمائی فرمائیے گا کہ یا ظاہرو جو لکھنا ہے، اس کی کوئی تصویر جو ہے وہ لینی ہے، یا لکھ کر کچھ اس کی فریم بنوانی ہے، یا کچھ انک سے لکھنا ہے، کون سا پین ہے، کس سے لکھیں گے، اس پر اگر کچھ رہنمائی فرما دیں. جی، اس کے لیے آپ چاہیں تو فریم بھی بنا سکتے ہیں، باقاعدہ ایک کاغذ پر لکھ کر جو ہے آپ اس کو فریم بنا کر آپ دیوار پر اس کو چسپا کر دیں. جی ہاں، اگر اچھی رائٹنگ میں آپ خوبصورت لکھ سکتے ہیں، اس کو آپ لکھ بھی سکتے ہیں ڈائریکٹ. اللہ نے چاہا تو اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا ماشاءاللہ. اور اگر یوں کوئی لکھنا چاہے تو کیسے، انگلی کے اشارے سے ہی جو ہے وہ؟ نہیں، پین سے لکھنا ہوگا. پین سے لکھنا ہوگا. یا ظاہروں، اس کو آپ باقاعدہ اس کو لکھ لیجیے. ظاہر ہونا چاہیے. ظاہر ہونا چاہیے. اوکے ٹھیک ہے. چلیں تو اس میں یہ بھی ہو جاتا ہے ندیم بھائی کہ اس طریقے سے اگر ٹائلز وغیرہ ہوتی ہیں اس میں پہلے سے لکھوا لیا جائے تو ایک خوبصورت بھی لگا ہے. کہ ہوتا ہے کہ خوبصورت دیواروں پر جو ہے نا کوئی نہ کوئی ایسا نقش بنانا چاہتا ہے تو اسی انداز میں بنا لیں. صحیح ان شاء اللہ تعالیٰ. اچھا، اس کا چھوٹا بڑا ہونا بھی کچھ ضروری نہیں ہے، کچھ سائز وغیرہ بھی اس کی جو ہے وہ ضرور نہیں ہے. اگر چھوٹے سے کاغذ پر بھی لکھ کر اگر آپ چپکا دیتے ہیں، یا پھر یوں بھی اگر آپ کوئی بڑے ٹائل میں اگر اس کو آپ اچھے سے بنوا کے لگا لیتے ہیں تو انشاءاللہ الکریم گھر یہ گرنے سے ہمارا محفوظ رہے گا. ایک اور کال دیجیے گا پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ہمت رضا. FGN چینل میں میرا سوال ہے کہ میرے ماں اور بہن بار بار بیمار پڑ جاتے، اس کے لیے روحانی علاج بتائیے، جزاک اللہ خیرہ. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے آپ کی والدہ پر، آپ کی بہن پر، بار بار جو بیماری کا شکار ہوتی ہیں. آپ نے، انہوں نے غالباً نام نہیں بتایا اپنا،
تو بہرحال چلیں روحانی علاج آپ کو ضرور بتائیں گے. استخارہ اگر آپ کروانا چاہتے ہیں یا جو بھی کروانا چاہتے ہیں ان سے عرض ہے کہ وہ نام بتائیں, یعنی جن کے متعلق استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں ان کا نام ہو اور ان کی والدہ کا نام ہو, تو انشاءاللہ الکریم استخارہ کرنے کا جو ہے وہ سلسلہ یہاں پر رہے گا. جی ایک نیکسٹ کال دیجیے گا. السلام علیکم. میں وعلیکم محمد السلام. شمشیر قریشی اور میری والدہ کا نام شہرہ بانو. میری طبیعت برابر خراب رہتی ہے اور اس کی وجہ سے ہے نا میں استخارہ کرانا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ کچھ استخارہ کر کے ہمیں بتایا جائے. شمشید بھائی اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے, عافیت عطا فرمائے, اور آپ کا جو مسئلہ ہے اللہ پاک اس میں آپ کی مدد فرمائے. انشاءاللہ الکریم روحانی علاج بھی اگر ہوا تو ہم ضرور بتائیں گے, اور انشاءاللہ استخارہ بھی جو ہے وہ کر کے بتائیں گے. شعیب بھائی سے گزارش کروں گا کہ استخارہ بھی فرما دیں, اور روحانی علاج بھی حضور اس کا کچھ ہو تو آپ رہنمائی عطا فرما دیں. سب سے پہلی جو کال ہے احمد رضا بھائی کی, جی. جن کی والدہ اور بہن بار بار بیمار پڑتے ہیں, ان کے عرض ہے کہ آپ جو ہے یا سلامو یا سلامو یا سلامو 111 بار اول آخری درود شریف پڑھ کر اپنی والدہ پر بہن پر دم کر دیجیے. ساتھ ہی ساتھ یہی عمل جو ہے پانی پر آپ دم کر کے پلائیں, اس سے انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہوگی. اسی کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے 7 دنوں تک روزانہ 11,000 مرتبہ صرف آپ کو سورہ فاتحہ کا یہ آیت مبارکہ پڑھنی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, اول آخر 3 بار درود شریف بھی پڑھیے. انشاءاللہ الکریم جو بیماریاں ہیں بلائیں ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ دور ہوں گی انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے, عافیت والا معاملہ فرمائیں, اور آپ کی والدہ کو اور بہنوں کو اللہ پاک شفاء کاملہ عاجلہ نافیہ عطا فرمائیں. یہاں یہ ضرور گزارش کروں گا FGN چینل کے ناظرین کی, بیماریاں آتی ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, وقتی طور پر بڑی آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے, لیکن یاد رکھیے کہ یہ بیماریاں, یہ آزمائشیں, یہ مشکلات, یہ مصائب و آلام, یہ ساری کی ساری چیزیں در حقیقت اگر دیکھا جائے تو ہماری نجات کا ذریعہ بھی بنتی ہیں, اور ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بھی بنتی ہے, بلندی درجات کا بھی یہ سبب بنتی ہے. تو ہمیں صبر کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسے وقت میں دعا کرنا چاہیے. بلکہ حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ مریض کی دعا یہ قبول ہوتی ہے. ہم نے بزرگان دین کے واقعات میں پڑھا کہ جب یہ مریض کی عیادت کے لیے جاتے تھے, چونکہ عیادت کرنا مریض کی یہ سنت مبارکہ ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ مریضوں کی عیادت کرنے کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے. تو مریضوں کی عیادت کرنا یہ سنت ہے, لیکن اولیاء کرام جب جاتے تھے, بزرگان دین جاتے تھے, تو ان سے دعائیں کرواتے تھے. تو یقیناً مریض کی دعا یہ قبول ہوتی ہے. تو اپنے لیے, امت مرحومہ کے لیے دعائیں مغفرت کریں, دعائیں کریں, ترقی کی دعائیں کریں, اور ساتھ ہی ساتھ میں اپنے لیے بھی دعائیں کریں, بجائے کہ یہ واویلا مچائیں مجھے کیوں ہوا ہے, یہ مرض جاتا ہی نہیں ہے, کتنے علاج کروا لیے, اللہ کو پتہ نہیں کیا منظور ہے. اور بعض اوقات لوگ بیماریوں میں شکوہ شکایت کرنے بھی لگتے ہیں, معاذ اللہ رب العالمین, ایسے الفاظ بولتے ہیں اور اس طرح کے جملے ادا کرتے ہیں کہ اگر ان جملوں پر اگر رہنمائی لی جائے تو بعض اوقات وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں. کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اللہ پاک پر اعتراض کریں, اللہ پاک کی بارگاہ میں اس کی شان عالی میں شکوے شکایت کریں. بندے کا کام بندگی کرنا ہے, اور بندہ جو ہوتا ہے وہ اپنے رب کے ہر معاملے پر, اپنے رب کے ہر فیصلے پر راضی رہتا ہے, راضی برضائے الہی رہتا ہے. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے تو ہمیں دعائیں کرنا چاہیے, اور اس بیماری کو اپنے لیے رحمت کا ذریعہ ہی سمجھنا چاہیے. جی شمشاد بھائی کا استخارہ. شمشیر بھائی کو اس سے پہلے یوٹیوب کے ذریعے زلیخا کا ایک آیا ہوا تھا کہ عصر سے مغرب ان کی طبیعت خراب رہتی ہے, تو استخارہ کیا گیا زلیخا بنت آمینہ. استخارے میں اثرات کا اشارہ آ رہا ہے. اور دوسرا تھا شمشیر بھائی, یہ وائس آئی ہوئی تھی ان کی, شمشیر بن سائرہ بانو, طبیعت خراب رہتی ہے, آپ کا بھی استخارہ کیا گیا. استخارے میں بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. حقیقت حال دیکھیں اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. ایک مسئلہ یاد رکھ کے استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. صحیح. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے, عافیت والا معاملہ فرمائے. ایک یوٹیوب پر اسلام بھائی, یہ خواجہ زین ہیں, السلام علیکم. جی زلیخا جو ان کا استخارہ کیا گیا ہے, ان کے لیے آپ جو ہے رات سونے سے قبل جو ہے
या अल्लाह 100 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ इसको पढ़ लें, इंशाअल्लाहुल करीम शरीर जिन्नात की शरारत से, आसे बलाओं से इंशाअल्लाह आप महफूज रहेंगे। साथ ही साथ आप जो है सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद या हय्यू या हय्यू या हय्यू 1000 बार अव्वल आखिर एक बार दुरूद शरीफ के साथ पढ़ें, इंशाअल्लाहुल करीम जल्द सेहत याब भी हो जाएंगी इंशाअल्लाह। सही। इसी के साथ हमारे शमशेर भाई ने जो कॉल की है, उनका जो रूहानी इलाज जिनकी बीमारी का इशारा है, इसके आपके लिए अर्ज़ है कि आप जो है या मुईदु या मुईदु या मुईदु ये कसरत के साथ पढ़ें, इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह ने चाहा तो सेहत हासिल होगी इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक रहमत की नज़र फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ख्वाजा मुईनुद्दीन हैं, 17 साल की इनकी उम्र है, और इस तरह के और भी सवालात आते हैं कि गुस्सा बहुत आता है। मैं चाहूँगा सरफराज भाई इस पर भी कुछ रूहानी इलाज अता फरमाइएगा कि गुस्से का क्या इलाज है। ये फितरी एक अम्र है, लेकिन क्या इसका रूहानी इलाज हो सकता है? जिसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो वो क्या करे? इस पर कुछ मदनी फूल भी अता फरमाइएगा और इस पर कुछ जो है वो इरशाद फरमाइएगा। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम कासिम है। FGN चैनल पर मेरा सवाल है, मेरे घर की परेशानी दूर हो जाए, इसके लिए रूहानी इलाज बताएं। अल्लाह पाक आपकी घरेलू परेशानियों को दूर फरमाएं। कासिम भाई हिम्मत रखें, हौसला रखें और सब्र करें। इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह तबारक व ताला आपकी घरेलू परेशानियों को दूर फरमाएगा, आपको रूहानी इलाज भी बताएंगे। आप हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल रहिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद एहसान रज़ा तारी जमशेदपुर से अर्ज़ कर रहा हूँ। आपकी बारगाह में ये सवाल हुज़ूर कि ये बारिश का मौसम है और अक्सर बारिश के मौसम में इस तरह के सांप, बिच्छू वग़ैरह मूज़ी जानवर घरों के अंदर दाखिल हो जाते हैं, तो ऐसे जानवरों से बचने के लिए, मूज़ी अमरा और मूज़ी जानवरों से बचने के लिए जो क्या रूहानी इलाज है, बराए करम इरशाद फरमा दीजिए। इंशाअल्लाह आपको ये ज़रूर बताएंगे। अल्लाह पाक मूज़ी जानवरों से हमारी हिफाजत फरमाए और हमें महफूज फरमाए। गुस्से का इलाज क्या हो सकता है हुज़ूर, इस पर कुछ फरमाइएगा। फिर एहसान भाई ने भी सवाल किया है, कासिम भाई ने भी जो है वो सवाल किया है, उस पर भी आप नज़र फरमाइएगा। जी, इसके लिए गुस्सा आ जाए तो उसके इक़दाम भी करें। अब ये देख लें गुस्सा आया है किस सबब से। अगर सामने वाला कोई है, जब भी इस तरह का मामला हो, अल्लाह ना करे मियाँ बीवी में कोई गुस्सा हो जाए, माँ बाप बेटे में इस तरह का मामला हो जाए, तो फ़ौरन वहाँ से हट जाएं, तो इंशाअल्लाह ताला गुस्सा चला जाएगा। गुस्से के लिए कुछ इक़दाम आपको ये करने होंगे। अगर खड़े हो तो बैठ जाएं, बैठे हो तो लेट जाएं, ज़मीन से चिमट जाएं, तो और हो सके तो वज़ू कर लें, इंशाअल्लाहुल करीम इससे गुस्सा जाता रहेगा। मज़ीद ये कि या वदूद या वदूद या वदूद एक बार अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ पानी पे दम करके पी लें, इससे भी इंशाअल्लाहुल करीम गुस्सा जाएगा इंशाअल्लाह। सही है। कासिम भाई है जी। इसमें नदीम भाई ये भी था कि आपने बताए थे कि 17 साल की उम्र है जी, ख्वाजा मोइनुद्दीन नाम बताए थे घर वालों ने। तो इस उम्र के जो लड़के होते हैं, जो भी साईं बहनें होती है, तो एक होता है अमूमन के ये इनकी आदत में ये चीज़ नहीं होती, लेकिन घर वाले ज़बरदस्ती वो कराते भी हैं। तो इससे भी उम्मन ये होता है कि ये चिड़चिड़े भी हो जाते हैं। ऐसा ही तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए घर वालों को कि जब इनके आदत में शामिल नहीं है, जब इनको ये पसंद नहीं है, तो वो चीज़ें इनसे ना कराई जाए। जी जी जी, इससे एहतियात करनी चाहिए। ऐसा ही है। कासिम भाई का सवाल था कि घरेलू परेशानियां हैं, घरेलू परेशानी का कोई रूहानी इलाज इरशाद फरमा दें। जी, इसके लिए आप जो है उठते बैठते चलते फिरते या सलामो इसका वेद रखें। इसी के साथ साथ जब भी आप घर में दाखिल हो तो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर सीधा कदम घर में दाखिल करें और बुलंद आवाज़ से घर में आप सलाम करें। सलाम करने के बाद जो है अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ एक मरतबा जो है सूरतुल इखलास पढ़ लें। अल्लाह ने चाहा तो इस अमल की बरकत से घर इंशाल्लाह आपका मन का गहवारा बनेगा, घरेलू झगड़े इंशाल्लाह दूर होंगे और अल्लाह ने चाहा तो घर में इंशाल्लाह खैर व बरकत भी होगी। इसी के साथ साथ आप जो है 41 टाइम्स अव्वल आखिर एक बार दुरूद शरीफ के साथ कंटिन्यू ज़ेता हुस्सुल मुराद आप इसको पढ़ते रहें। पढ़ना ये है आपको, हामीम ला यूं सरून, इसको आप पढ़ लीजिए।
इंशाअल्लाह करीम इस अमल की बरकत से आपकी जुमला जो भी परेशानी है वो इंशाअल्लाह दूर होगी। अल्लाह पाक रहमत की नज़र फरमाए। कि एहसान भाई हैं, उन्होंने सवाल किया था कि मूज़ी जानवरों से किस तरह हिफाजत हो, सांप बिच्छू हैं, दीगर चीज़ें हैं। बारिशों में ये चीज़ें बाज़-औक़ात जो है वो काफ़ी निकल जाती हैं, और गाँव में और इस तरह के इलाकों में तो ये चीज़ें ज़्यादा रहती हैं, बढ़ जाते हैं। खेतों वाले हैं वो भी परेशान रहते हैं दीगर चीज़ों में। तो इस पर कुछ मदनी फूल और रूहानी इलाज। इसके लिए जो है अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ 3 मरतबा सुबह शाम जो है आप इस अमल को आप कर लेंगे। अल्लाह ने चाहा तो सांप हैं, बिच्छू वगैरह मुज़ियात से इंशाअल्लाह हिफाजत होगी। पढ़ना ये है आऊज़ु बिकलिमातिल्लाह अत्ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़। इसको आप पाबंदी के साथ पढ़ते रहेंगे तो इस वजीफ़े की बरकत से इंशाअल्लाह हिफाजत होगी। सही है। इसी के साथ साथ आप जो है एक पाव नौशादर को 5 सेर पानी में, यानी ये जो एक चीज़ है आपको इंशाल्लाह पंसारी की दुकान में मिल जाएगी, इसको आप हासिल कर लें। पानी में घोल कर जो है घर की तमाम बिलों, सुराखों और कोनों में इसको छिड़क दें। अगर घर में सांप होगा तो भाग जाएगा, और कभी कभी ये पानी छिड़कते रहें तो इस मकान में सांप नहीं आएंगे। सही है। दूसरी तरकीब ये है कि घर के बिलों और दूसरे सब सुराखों में जो ना राई डाल दें। ठीक है। राई जो होती है ओके। आप इसको डाल दें, इंशाल्लाह सांप जो होंगे फ़ौरन मर जाएंगे। ठीक है। अगर आसपास राई डालकर सोएंगे ना तो इंशाल्लाह सांप आपके करीब भी नहीं आएंगे सही इंशाल्लाह। है, सही है। अल्लाह पाक रहमत फरमाए। अच्छा, ये भी हुजूर फरमाइएगा कि जब ये मूज़ी जानवर ईज़ा दे दें, ठीक है, बिच्छू है, सांप है, तो उस वक्त का भी कोई रूहानी इलाज है कि ईज़ा पहुंचा चुका है, आप क्या रूहानी इलाज करें, क्या किस रूहानी इलाज के ज़रिए उसको बेहतरी मिले? इसके लिए मशवरा अर्ज़ करूँगा, अल्लाह न करे सांप या कोई जहरीला जानवर काट लेना तो काटने की जगह से ज़रा ऊपर फ़ौरन जो है ना इसको कस, यानी मजबूत धागे से कस दें, बांध दीजिए, और मरीज़ को जो है सोने मत दीजिएगा, और ये फौरी तरकीब करके ना फिर डॉक्टर से रुजू करें। अल्लाह ने चाहा तो राहत मिल जाएगी। अल्लाह पाक रहमत की नज़र फरमाए, आफ़ियत वाला मामला फरमाए। अपने फैमिली डॉक्टर्स ज़रूर हों, और इस तरह के जो ज़राए हैं, वसाइल हैं, वो ज़रूर रहें इर्द गिर्द एमरजेंसी इस तरह की सिचुएशन में, और वो हम मुहैया करवा सकें, और वो सर्विसेज लेके हम अपनी जानों की हिफाजत कर सकें। अल्लाह पाक रहमत की नज़र फरमाए। व्हाट्सएप पर भी कुछ ना कुछ मैसेजेस का सिलसिला है। मेरा नाम तहसीन है, और वालिदा का नाम बता रहे हैं तैयबा है, तहसीन बिन तैयबा। ये इन्होंने लिखा ये है कि मुझे जिन बहुत परेशान करता है, बेड टच करता है वगैरह वगैरह, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इलाज बहुत करवाया है बट कुछ फ़ायदा नहीं होता, यानी दोबारा से फिर वो परेशान करता है। इनका इस्तिखारा अगर आप फरमा दें कि क्या मामला है, और कोई रूहानी इलाज भी अगर सरफराज भाई इरशाद फरमा दें कि जिन्नात से हिफाजत का रूहानी इलाज, ये किस तरह से हिफाजत का सिलसिला हो सकता है। नाम तहसीन बिन तैयबा। ठीक है जी, इंशाअल्लाह हम इस्तिखारा भी करते हैं और रूहानी इलाज भी आपको बताएंगे। अल्लाह पाक आपको इस परेशानी से शिफा अता फरमाए। यकीनन कुछ भी परेशानी होती है तो ये वाकई में इंसान जिस्मानी तौर पर और यूँ एक अंदरूनी तौर पर भी परेशानी का शिकार होता है। अल्लाह पाक रहमत की नज़र फरमाए। आपका इस्तिखारा किया जा रहा है, आप हमारे साथ रहें। जी हुज़ूर, ये भी एक मामला रहता है कि जिन्नात और आसेब के मामला रहते हैं तो बड़ी परेशानियों का सिलसिला हो जाता है, इस पर कुछ रूहानी इलाज। इसके लिए आप जो है ना या अल्लाहु या हय्यु या क़य्यूम, या अल्लाहु या हय्यु या क़य्यूम कसरत के साथ पढ़ें। इंशाअल्लाहुल करीम जो भी आसेबी मामला है वो इंशाअल्लाह जाता रहेगा। इसी के साथ साथ जब रात सोने के लिए जाएं अपने बिस्तर पर तो अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ में एक मरतबा सूरतुल इखलास, एक मरतबा जो है सूरह फलक, और एक मरतबा जो है सूरह नास। ठीक है। जब ये सूरत पढ़ेंगे तो बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ पढ़ेंगे। पढ़ लेने के बाद अपने सीधे हाथों पर दम करें और सर से लेकर पैर तक के जहाँ हाथ अपने फेर लें, फिर पीछे की तरफ जहाँ जहाँ आपके हाथ पहुँच सकते हैं उस पर आप दम कर लें। यह एक मरतबा हुआ। इसी तरह आपको 3 मरतबा ये अमल करना है।
اللہ نے چاہا تو اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ شریر جنات کی شرارت سے، ایسے بلاؤں سے انشاءاللہ آپ کی حفاظت ہوگی. صحیح، اللہ پاک رحمت فرمائے. جی شعیب بھائی. جی استخارہ کیے گا تحسین، ان کا استخارے میں اثرات کے ہی معاملات بتائے جا رہے ہیں. جی حقیقت حال دی کہ اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. ایک مسئلہ یاد ہے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، جو روحانی علاج بتایا گیا ہے اس روحانی علاج پر عمل کریں. اور ساتھ ہی میں شعیب بھائی یہ بھی ارشاد فرما دے کہ اگر کچھ تعویذات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے جو شعبے کی جو چیزیں ہیں، جو ترکیب ہیں، جو سروسز ہیں، اگر اس پر بھی آپ کچھ گفتگو فرما لیں. جی اس کے لیے آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے آپ اپنے محلے وغیرہ میں دیکھ لیں. الحمدللہ دعوت اسلامی انڈیا یہ الحمدللہ یہاں پر جو شعبہ روحانی علاج کے بستے تقریباً جو ہے نا 400 سے زائد الحمدللہ بستے لگ رہے، ٹھیک ہے، اسٹال لگ رہے. وہاں پہ آپ رابطہ کریں. اگر آپ کے شہر میں محلے میں تعویذات اطارے کا بستہ نہیں لگتا ہے تو آپ ابھی ہمارے اسکرین پہ ایک پٹی چل رہی ہے، وہاں پہ تعویذات پوسٹنگ کا ایک ایڈریس نمبر دیا جا رہا ہے. اس نمبر پہ آپ رابطہ کریں. آپ نے میسیج کرنا ہے، وائس نہیں کرنا ہے. آپ نے میسیج کرے، اگر اسلامی بھائی وغیرہ ہے تو ان کے ذریعے وائس کے ذریعے بھی بات کر سکتے ہیں. آپ وائس بھیج دیں، میسیج بھیجیں اور اپنا مکمل ایڈریس ڈالیں. انشاءاللہ عز و جل بائی پوسٹ آپ کے گھر تعویذات پہنچ جائے گی. صحیح ہے، ماشاءاللہ. تو آپ تعویذات بھی حاصل فرما لیں اور اپنے لیے دعائیں بھی کریں، نماز کی پابندی کریں، اور اگر ہو پاسبل تو صدقہ و خیرات بھی کریں. انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو اس پریشانی سے نجات کا سلسلہ ہوگا. ایک اور استخارے کے لیے میسج ہے. نام ہے شفا نوری اور والدہ کا نام ہے عزیز النساء. ٹھیک ہے، ان کا کہنا ہے کہ ان کے اوپر کوئی شخص حاضر ہو جاتا ہے، ان کو دقت پریشانی رہتی ہے. بہرحال یہ طے کرنا ہے کہ کوئی شخص حاضر ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے، اس پر تو جو ہے وہ غور طلب بات ہے. یہ یاد رکھیے کہ کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ انسان کے اندر حلول نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے، کنٹرول ہونا کچھ اور چیز ہے اور کسی کے اندر داخل ہونا یہ اور چیز ہے. حلول کا جو ایک کانسیپٹ ہے ہمارے یہاں کہ کوئی شخص کسی کے اندر چلا گیا، کوئی روح کسی کے اندر چلی گئی، تو یہ سمجھے کہ بالکل درست عقیدہ بھی نہیں ہے اور درست بات بھی نہیں ہے، اور ایسا عقیدہ ایسی بات یہ نہیں ہونی چاہیے. بہرحال یہ کیا معاملہ ہے، حقیقت کیا ہے، وہ تو اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. لیکن استخارے میں کیا آتا ہے انشاءاللہ ہم آپ کو بتاتے ہیں. حضور یہ جنات اور اس کے بڑے معاملات رہتے ہیں. میں اس پر آپ سے یہ چاہوں گا کہ اس میں کچھ ارشاد فرمائیں کہ کیا جب بھی ہمیں گھبراہٹ یعنی ملے، یعنی ایسا لگے کہ گھبرا گیا ہوں، کبھی رات میں ایسا ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ کسی نے جو ہے نا وہ دبا دیا ہے، سانسیں اٹک رہی ہیں، تو کہ جنات ہی ہوتا ہے یا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟ کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ کہیں کہیں جنات بھی جو ہے نا سوچتے ہوں گے کہ خواہ ہمیں لیا ہوا ہے نا. صحیح ہے، اور ایسا بھی ہے بعض اوقات جو ہے نفسیاتی مریض بھی بن جاتے ہیں ایسی طور پر، اور بعض اوقات کھانے پینے میں بے احتیاطی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، اور ذرا سا بھی گھبراہٹ ہوئی، بے چینی ہوئی تو سمجھتا ہے لگتا کچھ ہو رہا ہے مجھے، کہ جس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. جی ہاں، تو اس طرف توجہ. آج کل جو ہے نا لوگوں کا ذہن بنتا جا رہا ہے، ذرا سا بھی کچھ ہو گیا لگتا ہے میرے پاس جن کا معاملہ آ گیا ہے، ذرا سا بھی کچھ ہوا لگتا ہے کسی نے مجھ پر کچھ کروا دیا ہے، اس طرح کا معاملہ ہے. تو اس طرح بالکل نہ سوچیں. اگر اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں، وقتی طور پر ہے، تو آپ جو ہے روحانی علاج کے بستے سے آپ رابطہ قائم کریں اور اس پر روحانی علاج کریں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ الکریم بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. جی استخارہ. شفا نوری ان کا استخارہ کیا گیا. استخارے میں اثرات کا اشارہ بتایا جا رہا ہے، جنات کی شرارتیں. حقیقت حال دی کہ اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. ایک مسئلہ یاد رکھے، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، عافیت عطا فرمائے. جو روحانی علاج ابھی اس سے قبل بتائے گئے ہیں وہ روحانی علاج کو ضرور کیجیے گا، اور اپنے قریبی دعوت اسلامی کا یہ ڈپارٹمنٹ ہے روحانی علاج، اس شعبے کے تحت جو بستے لگائے جاتے ہیں، اسٹالز لگائے جاتے ہیں، وہاں سے تعویذات بھی فری آف کاسٹ. جی ہاں، کوئی چارج وہاں پر نہیں لیا جاتا ہے، فری آف کاسٹ آپ کے لیے سروس اویلیبل ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ سلسلہ ہو، یعنی سلسلہ یہ ہو کہ آپ کو گھر بیٹھے یہ مل جائے، تو آپ گھر بیٹھے بھی حاصل کر سکتے ہیں. نمبر آپ کی اسکرین پر ہے، آپ رابطہ کریں اور رابطہ کر کے آپ گھر بیٹھے تعویذات کا سلسلہ جو ہے وہ کروا سکتے ہیں. نام ہے نور صبا خاتون، والدہ ہے زیر النشاء انہوں نے نام لکھا ہوا ہے.
پریشانی ہے، گھبراہٹ ہے، الجھن، سر درد ہے، اور بھی کئی ساری جو ہے وہ چیزیں انہوں نے لکھی ہیں، اور چڑچڑاپن ہے، پیٹ کی بھی بیماریوں کا جو ہے وہ معاملہ ہے، اور کافی ساری چیزیں انہوں نے اس طرح کی لکھی ہیں. ان کے لیے انہوں نے یہ نہیں لکھا ہے کہ ان کو حل کیا چاہیے اور یہ چاہتے کیا ہیں. مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہوں گے. تو جملہ اس طرح کی جو پریشانیاں ہیں، جو معاملات ہیں، اگر اس پر مجموعی طور پر آپ کوئی روحانی علاج ارشاد فرما دیں تو ان کے لیے یہ انشاءاللہ بہتری کا سبب بنے گا. جی، اس کے لیے آپ جو ہے نا نمازوں کی پابندی کریں، اور عصر کی نماز کے بعد اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جو ہے آپ اس ورد کو کریں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم. اس کو آپ کنٹینیوسلی پڑھیں. اللہ نے چاہا تو آپ کی جو بھی جملہ پریشانی ہے، گھریلو پریشانی ہے، کاروباری معاملات ہیں، بیماری کے معاملات ہیں، اللہ نے چاہا تو سب بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. خورشید عالم ہے، والدہ کا نام ہے عزیز النساء عزیز النساء، اور پریشانی ہے، سر بھاری رہتا ہے، اور سر میں درد ہے، پیٹ صحیح نہیں رہتا، پیٹ میں گیس بننا، اور بھی کئی سارے معاملات انہوں نے بیان کیے ہیں. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، عافیت والا معاملہ فرمائے. خورشید عالم بھائی، اللہ پاک آپ کو بھی شفائے کاملہ عطا فرمائے. جو علاج ابھی بتایا گیا ہے وہ علاج، وہی روحانی علاج آپ بھی کریں گے بیماریوں سے حفاظت کا، تو انشاءاللہ الکریم آپ کے لیے بھی راحت کا باعث بنے گا. آپ کچھ فرمائیں گے حضور؟ درد سر کے تعلق سے آپ جو ہے یا مجیب یا مجیب یا مجیب 3 بار اول آخر درود شریف پڑھ کر اپنے سر پر آپ دم کروا لیجئے. پیٹ کا مسئلہ آپ نے بیان کیا ہے، یا عظیم 7 ٹائمز اول آخر درود شریف کے ساتھ پانی میں دم کر کے پیئے، انشاءاللہ الکریم شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ. صحیح ہے. مزید کالز دیجیے گا. السلام علیکم، میرا نام سید مزمل ہے. FGN چینل پہ میرا سوال ہے کہ مجھ کو سبق یاد نہیں ہوتا، اس کے لیے روحانی علاج بتائیے. سید مزمل، اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے اور آپ کا حافظہ مضبوط فرما دے. اللہ کرے جو آپ یاد کریں وہ آپ کو یاد ہو جائیں اور یاد رہیں، اور اللہ پاک آپ کو علم نافع کی دولت عطا فرمائے. انشاءاللہ ضرور آپ کو روحانی علاج بتائیں گے. جی نیکسٹ کال دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام احمد رضا ہے. FGN چینل میں میرا سوال ہے کہ میں حافظ بنتا ہوں، مدرسے میں میرا دل نہیں لگتا، اس کے لیے روحانی علاج بتائیے. جزاک اللہ خیرہ. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. احمد رضا بھائی حافظ بن رہے ہیں آپ، کیا بات ہے جی، بہت بہت مبارک ہو آپ کو. آپ حافظ قرآن بن رہے ہیں. وہ قرآن جو رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم پر نازل ہوا ہے اس کو آپ اپنے سینے میں محفوظ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یقیناً رکاوٹیں ہوں گی، اور شیطان کی طرف سے بھی وسوسوں کا شکار جو ہے وہ سلسلہ ہو جاتا ہے، اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کچھ روحانی علاج. سید مزمل ہے سبق یاد کرنے کے متعلق. جی، اللہ پاک انہیں کہ سبق یاد کرنے میں آسانی پیدا فرمائے. آمین. اس کے لیے آپ جو ہے جب بھی سبق پڑھنے کے لیے آپ بیٹھیں نا، تو اول آخر درود شریف کے ساتھ جو ہے اس دعا کو آپ پڑھ لیں گے. اللہ نے چاہا تو آپ کو سبق یاد ہو جائے گا. دعا آپ کو یہ پڑھنی ہے، اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام. ٹھیک ہے، ترجمہ: اے اللہ پاک ہم پر علم و حکمت کے دروازے کھول دیں اور ہم پر اپنی رحمت نازل فرما، اے عظمت اور بزرگی والے. انشاءاللہ آپ یہ عمل کر کے جب آپ پڑھائی شروع کریں گے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کو سبق یاد بھی ہوگا انشاءاللہ. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. اس پروگرام میں ہم روحانی علاج بیان کرتے ہیں، خوابوں کی تعبیر بیان کرنے کا سلسلہ نہیں ہوتا. لیکن ایک سوال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ اسلامی بہن ہے، ان کا نام یہ اسلامی بہن ہم سے سوال کر رہی ہیں کہ کرناٹکا سے ہیں اور خواب میں سانپ وغیرہ انہوں نے دیکھا ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں، تو کیا اس پر جو ہے وہ روحانی علاج کی، خواب جو ڈراؤنے خواب آتے ہیں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو کیا پڑھ کے سوئیں؟ کیا ایسا روحانی علاج ہے کہ اس طرح کے خواب بھی نہ آئیں؟
جی اس کے لیے آپ جو ہے 21 ٹائمز اول آخر درود شریف کے ساتھ یا متکبرو یا متکبرو یا متکبرو پڑھ لیں، انشاءاللہ الکریم اس وظیفے کی برکت سے ڈرانے خواب وغیرہ سے محفوظ رہیں گے۔ اسی کے ساتھ آپ نمازوں کی پابندی کریں، ہر 5 نمازوں کے بعد جو ہے 7 ٹائمز اول آخر درود شریف کے ساتھ 7 مرتبہ سورہ قریش 7 مرتبہ 7 ٹائمز سورہ قریش پڑھیں، اللہ نے چاہا تو اس کی برکتیں حاصل ہوں گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ الکریم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرے بھائی کا کوئی کام نہیں مل رہا ہے، ان کو کوئی کام نہیں مل رہا ہے، جب سے کام چھوڑا ہے تب سے کوئی کام نہیں مل رہا۔ نام ہے فرحان اور امی کا نام ہے ممتاز۔ ان کا استخارہ فرما دیجیے گا اور بتائیے گا کہ کیا آزمائش ہے، کیا معاملات ہے، اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے اور خیر والا معاملہ فرمائے۔ السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال کر رہے ہیں کہ خود کا گھر ہو جائے، اس کے لیے کیا روحانی علاج ہونا چاہیے؟ انشاءاللہ آپ کو ضرور بتائیں گے سرفراز بھائی کہ روحانی علاج جو ہے وہ کیا ہو کہ گھر خود کا ہو جائے۔ یقیناً کرائے کے معاملات اور رینٹل اس طرح کے ایگریمنٹ پر رہنا یہ بڑی دشواری کا معاملہ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل رہیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ یہ سلسلہ جاری ہے اور اصلاح امت کے درد اور خیر خواہی امت کے تحت الحمدللہ یہ سلسلہ کرنے کا معمول رہتا ہے۔ آپ کا اپنا FGN چینل اللہ پاک کی رحمت سے آپ کے ساتھ کھڑا ہے، نہ صرف آپ کو علم دین سکھا رہا ہے، نہ صرف آپ کے بچوں کو، نوجوانوں کو، اسلامی بہنوں کو، جو بوڑھے ہیں، جو بڑی عمر کے ہیں ان کو، بلکہ معاشرے کے ہر فرد کو ہر جہت سے علم دین سکھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ روحانی علاج اور استخارہ بھی FGN چینل کا ایک پروگرام ہے جس کے ذریعے سے آپ اپنے روحانی علاج جانتے ہیں، اور اللہ پاک کی رحمت سے ہفتے میں 2 دن یہ سلسلہ FGN چینل پر آپ براہ راست دیکھتے ہیں۔ گزارش کروں گا کہ آپ پروگرام ہر ہفتے جوائن کریں، اس کی دعوت کو بھی عام کریں۔ کیا معلوم کوئی پریشان حال ہو، بیمار ہو، اس طرح کے معاملات ہو اور روحانی علاج پروگرام کے ذریعے اس کا مسئلہ حل ہو جائے تو یقیناً آپ کو بھی ثواب ملے گا، اور اس کی پریشانی اور اس طرح کے معاملات دور کرنے میں اگر آپ اس کے معاون بنے تو انشاءاللہ آپ کو بھی ثواب ملے گا اور آپ بھی اجر کے مستحق ہوں گے انشاءاللہ الکریم۔ جی شعیب بھائی۔ جی فرحان بن ممتاز یہ کہہ رہے تھے کہ کام وغیرہ نہیں مل رہا ہے، کام چھوڑے جب سے استخارہ کیا گیا، استخارے میں وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے، ایسا کچھ بھی کیا کرا ہے، جادو جنات کے معاملات نہیں ہیں۔ دیکھیے حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک مسئلہ یاد رکھے، استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ صحیح ہے۔ اچھا، احمد رضا بھائی تھے، وہ بھی آپ روحانی علاج بتائیے گا، اور بھی روحانی علاج جو ہے وہ اگر گھر خود کا ہو جائے اس پر بھی ایک روحانی علاج کا سلسلہ تھا، وہ بھی آپ بتائیے گا، اور یہ بھی بتائیے گا کہ ایک ہمارے احمد رضا بھائی تھے، بتا رہے تھے حافظ قرآن بن رہے، بٹ ان کا مدرسے میں دل نہیں لگ رہا، تو ایسا ہوتا ہے کہ دینی تعلیم میں نا دل لگتا نہیں ہے، ویسے دل لگانا چاہیے، قصدن لگانا چاہیے، لیکن کیا اس کا روحانی علاج ہو سکتا ہے؟ جی اس کے لیے آپ جو ہے نا ہر نماز کے بعد جو ہے یا اللہ یا رحمان 101 بار اول آخر درود شریف کے ساتھ پانی میں دم کر کے پئیں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ الکریم آپ کا دل جو ہے پڑھائی میں لگ جائے گا انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ ساتھ میں یہ بھی عرض کروں گا کہ جو احادیث میں حافظ قرآن کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، علماء نے یہ بھی فرمایا کہ ہم جو عالم بن رہا ہے وہ عالم کے فضائل کو پڑھتا رہے، سنتا رہے، جو حافظ بن رہا ہے وہ حفظ کے فضائل کو، قرآن کے فضائل کو، تلاوت قرآن کے فضائل کو پڑھتا رہے، سنتا رہے، تو انشاءاللہ یہ ذہن بنا رہے گا۔ انسان فطری طور پر جو ہے نا اس چیز سے جو ہے نا وہ لگاؤ رکھتا ہے جس سے اس کو کچھ ریٹرن ملنا ہوتا ہے، تو یہ چیزیں ہوتی ہیں بعض اوقات۔ تو اگر ہم دینی چیزوں میں حرص رکھیں گے تو یہ محمود ہوتی ہے، وہ حرص جو دنیا کے لیے ہو تو وہ مذموم ہوتی ہے، لیکن یہ حرص جو دین کے لیے ہو، آخرت کے لیے ہو، نیکیوں میں اضافے کا سبب بنے تو یہ لالچ اچھی لالچ ہوا کرتی ہے۔
تو اگر ہم فضائل قرآن کے پڑھیں گے، تلاوت قرآن کے پڑھیں گے، حفظ قرآن کے پڑھیں گے، قاری قرآن کے پڑھیں گے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قرآن کو اچھے انداز میں پڑھنے کا جو حکم ارشاد فرمایا، جو آپ نے ترغیب ارشاد فرمایا، اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمارا ذہن بنا رہے گا۔ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ پر بھی اس طرح کے رسالے موجود ہیں، تلاوت کی فضیلت یہ رسالہ موجود ہے، آپ اس رسالے سے جو ہے وہ فضائل کو آپ پڑھنے کی ترغیب فرمائیں، انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو یہ دل لگا رہے گا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کی صحبت میں رہیں کہ دل بھی لگا رہے، مدرسوں میں بھی اچھے ماحول میں، ماشاءاللہ مدرسہ پورا ایک ماحول اچھا ہوتا ہے، لیکن ایسے وہاں پر بھی اپنے دوست بنائیں کہ جن کا دل پڑھائی میں لگتا ہے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ایسے گروپ بن جاتے ہیں، 2-3-4 مل گئے، اس کا بھی دل نہیں لگ رہا، اس کا بھی دل نہیں لگ رہا، اب یہ سارے کے سارے دل جلے اگر مل جاتے ہیں تو پھر واقعی میں پھر مسائل جو ہے وہ ہو جاتے ہیں اور پھر یہ مدرسے سے نکل بھی جاتے ہیں۔ تو ایسے وہاں کے لوگ، ایسے وہاں کے طلباء کہ جن کا مدرسے میں دل لگتا ہے، جو پڑھائی میں بڑے مضبوط ہیں، انشاءاللہ ان کے ساتھ رہیں گے، آپ کا ذہن بنا رہے گا۔ استاد صاحب کی خدمت میں بھی آپ جائیں، ان کو بھی کہیں، ان کو بھی انشاءاللہ آپ عرض کریں گے تو وہاں سے بھی آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو آپ کو حل ملے گا۔ گھر خود کا ہو جائے، جی گھر خود کا ہو جائے، اس کے لیے آپ جو ہے یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم 111 بار اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں آپ دعا کریں، انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو خود کا گھر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ الکریم اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ اور وہ عافیت والا روزی کے معاملہ حوالے سے جی جنہوں نے کہا تھا، اس کے لیے یہ ہے کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں مقرر وقت کے علاوہ، جو ہے سلام پھیرنے کے بعد یا لطیف یا لطیف یا لطیف 182 ٹائمز 182 بار اول آخر درود شریف پڑھ کر اپنے جائز حلال روزی کے لیے آپ دعا کریں، انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو گیپ سے انشاءاللہ اسباب بنیں گے اور انشاءاللہ روزی میں برکت بھی ہوگی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ الکریم۔ مزید کالز ہو تو دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میرا نام اقدس ہے اور میرے پپا کی روزی روٹی میں برکت دو اور روحانی علاج میں بتائیے۔ اقدس بیٹا، اللہ پاک آپ کے والد صاحب کے رزق میں خوب برکت عطا فرمائے، رحمت کی نظر فرمائے، عافیت والا معاملہ فرمائے۔ انشاءاللہ رزق میں برکت کا وظیفہ ہم دوبارہ سے بتائیں گے، چند مرتبہ بتایا جا چکا ہے، مزید بھی انشاءاللہ بتا دیں گے تاکہ یہ روحانی علاج آپ اپنائیں اور رزق میں برکت پائیں۔ مزید کالز ہو تو دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عارف اتاری ہے، میں گجرات سوراشٹر شہر ویراول سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا ایف جی این چینل پر سوال یہ ہے کہ اسلامی بہن ہے جنہیں تھائرائیڈ کی تکلیف ہے، اس کے لیے کوئی روحانی علاج بتائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے عارف بھائی، جو اس بیماری میں مبتلا ہے، اللہ پاک ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ یہ بیماری کا بھی سلسلہ جو ہے وہ عروج پر ہے، یہ بڑھ رہا ہے تھائرائیڈ، انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی بتاتے ہیں۔ اقدس یہ ایک مدنی منا کہہ لیں ان کو، جی ان کا سوال ہے کہ رزق میں برکت ان کے والد صاحب کے ہو جائے، ایسا کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیں۔ جی اس کے لیے آپ اور آپ کے والد صاحب بھی 5 نمازوں کی پابندی فرمائیں، بلکہ بعد جماعت نماز ادا کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ، یہ 27ویں پارے میں ہے، اس کو آپ پڑھنے کا معمول بنائیں، انشاءاللہ فقر و فاقہ سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے۔ اور اسی کے ساتھ بالخصوص بعد نماز فجر اول آخر 14 بار درود شریف، اور پھر جو ہے آپ کو یہ عمل کرنا ہے 1400 مرتبہ یا وہابو یا وہابو یا وہابو پڑھیے، انشاءاللہ الکریم کبھی رزق میں برکت سے محرومی نہ ہوگی۔ کیا بات ہے! جی ہاں، بلکہ اللہ پاک کی رحمت سے اس کی نسلیں بھی روزی کی کثرت کے سبب شاد کام رہیں گی انشاءاللہ تعالی۔ صحیح ہے، اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ عارف بھائی ہیں، یہ سوراشٹر سے ہیں، اسرائیل بہن کے تعلق سے انہوں نے بیان کیا تھائرائیڈ وغیرہ کا ایشو تھا، تو اس پر بھی کچھ روحانی علاج آپ عطا فرما دیں۔ اللہ پاک انہیں شفا عطا فرمائے۔ ان کے لیے میں انشاءاللہ ایک عمل عرض کر دوں، وہ یہ کہ لا حول شریف کی کثرت کریں،
لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، یہ 60 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ پانی میں دم کر کے پئیں۔ اور ایک تعویذ آپ کو عرض کرنے لگا ہوں، آپ اس کو بنائیے گا۔ تعویذ لکھنے کے جو اصول ہیں، جو دائرے والے حروف ہیں، شوشے ہیں، اس کا خاص خیال رکھتے ہوئے اس تعویذ کو آپ بنائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے سورہ یاسین شریف پارہ 23 آیت نمبر 54، آیت نمبر 58، یہ لکھنا ہے آپ کو، سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم۔ اس تعویذ کو آپ بنا کر اب ان کے گلے میں پہنا دیجئے۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تھائرائیڈ کا جو مرض ہے، جو تکلیف ہے، وہ انشاءاللہ جاتی رہے گی انشاءاللہ الکریم۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، عافیت والا معاملہ فرمائے۔ جی مزید کالز ہو تو دیجیے گا۔ السلام علیکم، وعلیکم میرا السلام۔ نام محمد یوسف ہے۔ FGH چینل پہ میرا سوال ہے، اس کے لیے میری بیٹی کو بخار اترتا نہیں ہے، اس کے لیے روحانی علاج بتائیں۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، یوسف بھائی آپ کی بیٹی کو شفائے کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرمائے، اور آپ کی بیٹی کی بیماری اس کے درجات کی بلندی کا سبب بنائے۔ انشاءاللہ بیماری کس طرح دور ہو، اس کا روحانی علاج ہم پروگرام میں شامل کریں گے۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام توصیف رضا ہے۔ FGN چینل پر میرا سوال ہے کہ 10ویں کی بورڈ کی پریکشا کے لیے کچھ روحانی علاج بتائیے۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، خیر والا معاملہ فرمائے۔ توصیف بھائی بورڈ کا آپ کا ایگزام ہے اور اس طرح کا سلسلہ ہے، تو یقیناً اس وقت میں طلبہ کافی پریشان رہتے ہیں، تو ایگزام میں کس طرح کامیابی حاصل ہو، اس کا بھی انشاءاللہ روحانی علاج بتاتے ہیں۔ یوسف بھائی نے کال کیا ہے کہ ان کی بیٹی کافی بیمار رہتی ہے، اس کا کوئی روحانی علاج؟ جی اللہ پاک ان کی بیٹی کو شفا عطا فرمائے۔ بخار کا جو ذکر کیا ہے، اس میں آپ اپنی بیٹی کو عرض کریں کہ بسم اللہ الکبیر، بسم اللہ الکبیر، بسم اللہ الکبیر ایک کثرت کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ الکریم بخار جاتا رہے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سورۃ الفاتحہ 40 بار اول آخر درود شریف پڑھ کر پانی پہ دم کر کے بخار والے کے منہ پر چھینٹے ماریں تو انشاءاللہ الکریم بخار چلا جائے گا۔ تو یہ آپ عمل کر لیں، اللہ نے چاہا تو بخار چلا جائے گا۔ پہلے والا جو آپ نے عمل بتایا، جی یہ اگر بچی چھوٹی ہو، وہ نہ پڑھ سکے، تو پھر اس کا کچھ اور موجود ہے حل؟ اس کے لیے پھر کوئی دوسرا ایک عمل ہے، جیسے یہ ہے جو میں نے بتایا سورہ فاتحہ والا، یہ پڑھ کر دم کر دیں۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ توصیف بھائی ہیں، انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ ایگزام کا جو ہے وہ معاملہ ہے، بورڈ کا ایگزام ہے، اس میں کس طرح کامیابی ملے؟ اس کے لیے نمازوں کی آپ پابندی فرمائیں، اور یا ذل جلالی والاکرام 5 نمازوں کے بعد آپ کو یہ پڑھنا ہے، یا ذل جلالی والاکرام 101 بار اول آخر درود شریف کے بعد اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھیں، اور کامیابی کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ الکریم آپ پاس ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ الکریم۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، عافیت والا معاملہ فرمائے۔ کچھ اور کالز بھی ہو تو دیجیے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کرناٹکا گلبرگہ ڈسٹرکٹ سیڈم سے عرض کر رہا ہوں، شیخ عبداللہ۔ یہاں پر بارش زیادہ ہونے کی وجہ سے تمام فصلیں جو ہے نا یہ خراب ہو رہی ہے، برائے کرم کوئی روحانی علاج بتا دیجئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ عبداللہ بھائی اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہم نے ذکر کیا ہے کہ بارشوں کے سلسلے یہ ملک بھر میں کئی جگہوں پر بہت جاری ہیں۔ اچھا، کہیں تو بارشیں نہیں ہیں، وہاں کسان حضرات دعائیں کر رہے ہیں، اور کہیں پر بارشیں اتنی ہیں کہ وہاں رکنے کی دعائیں کر رہے ہیں۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، جہاں بارش نہیں ہے وہاں عافیت والی بارش اللہ پاک عطا فرمائے، جہاں ہے اللہ پاک وہاں پر رحمت والی بارش کر دیں،
اور پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے. یہ عبداللہ بھائی کا زیادہ بارش اور پھر فصلیں خراب ہونے کا سلسلہ، کہاں جہاں بارش نہیں ہے وہاں فصلیں یوں خراب ہو رہی، کہیں زیادہ بارش کی وجہ سے پریشانی زیادہ ہو جائے تو پریشانی ہوتی ہے. بعض اوقات کیڑے وغیرہ بھی نقصان پہنچا دیتے ہیں فصلوں کو. تو پھر ایسی صورت میں آپ جو ہے یا حلیم یا حلیم یا حلیم ایک کاغذ پر لکھ کر جو ہے سیاہی پین سے ایک کاغذ پر لکھ کر اس کو آپ دھوئیں، اور اس کا جو پانی نکلے نا وہ پانی آپ اپنی کھیتی پر آپ چھڑک دیجئے. انشاءاللہ الکریم آپ کی جو کھیتی زراعت وغیرہ ہے وہ انشاءاللہ ہر آفت سے انشاءاللہ محفوظ رہے گی انشاءاللہ الکریم. انشاءاللہ الکریم اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. جو ہمارے دیگر کسان بھائی ہیں وہ بھی یہ روحانی علاج پر عمل کریں، اس روحانی علاج کے مطابق عمل کریں، انشاءاللہ الکریم اس کا فائدہ حاصل ہوگا. ہمارا وقت کمپلیٹ ہو چکا ہے. کافی روحانی علاج یہاں بیان کیے گئے، استخارے کیے گئے ہیں، اور جن کے کالز اگر ہم نہ لے سکیں یا میسیجز نہ لے سکیں یہاں، یا جوابات کا سلسلہ نہیں رہا، آپ نا امید نہ ہوئیے. اسکرین پر جو آپ نمبر دیکھ رہے ہیں وہاں پر آپ اپنے میسیجز بھیجیے. دعوت اسلامی کا یہ ڈپارٹمنٹ روحانی علاج، شعبہ روحانی علاج، یہ آپ کی خدمت ہی کے لیے وجود میں لایا گیا ہے. آپ اپنے شہر میں بھی روحانی علاج کے بستوں پر اسلامی بھائیوں سے رابطہ کر کے آپ روحانی علاج بھی جان سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ تعویذات بھی حاصل کر سکتے ہیں. یوٹیوب چینل کی پلے لسٹ میں جا کر آپ روحانی علاج کے پروگرام اگر دیکھیں تو اس سے یہ بھی فائدہ ہوگا کہ ہو سکتا ہے جو مسئلہ آپ کے ساتھ چل رہا ہو وہ روحانی علاج وہاں بیان کر دیا گیا ہو، تو وہاں سے بھی آپ روحانی علاج جان سکتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. FGN چینل دیکھتے رہیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر